نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 سوال جو میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم 20 سوال اور ان کے جوابات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 20 ایسے سوال ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شادی شدہ لوگ ان 20 سوالوں کے جوابات کو جاننا تو چاہتے ہیں، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے وہ کسی سے یہ سوال نہیں پوچھ پاتے۔ 20 سوالوں اور ان کے جوابات کے بارے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے رشتے میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، جن کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں۔ ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ 20 سوال اور ان کے جوابات کے بارے تفصیل بتانے سے پہلے کچھ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آج کی یہ ویڈیو کون سے 20 سوالات سے متعلق ہے۔ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی گھر کے خرچے سے کچھ پیسے بچا کر اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دے دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو ایک ہفتے بعد میکے لے کر جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا میاں اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اس سے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ بیوی کے پورے جسم پر یا کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے، یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام شوہروں سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی رونے مت دینا، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، گھر اور کاروبار سے برکت چلی جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لینے لگتے ہیں۔ بیوی کی آنکھوں کے آنسو کا ایک ایک قطرہ بہت بھاری پڑتا ہے، جہاں تک کہ شوہر خود رونے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اپنی بیوی روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب کسی اور کی بیوی روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان میں پہلا سوال: بیوی گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کے دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں تک اس بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والوں کو دینے کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا مال، یعنی کہ تھوڑے پیسے ہوں جس کا عرفاً نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بیوی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ اب رہا ہے اس کا اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا یا بچوں پر خرچ کرنا۔ اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے، تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو وہی کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے:
دوسرا سوال، حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بستری کے علاوہ مرد یا عورت اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتی، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دے گی۔ اس لیے حیض کے دوران ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو آزمائیں۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے تیسرا سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اسے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ مرشد زنی اسلام میں ناجائز ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا بیوی کے ہاتھ سے کروائے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر فارغ یعنی منی نکالتی ہے تو یہ بھی مرشد زنی ہی کہلائے گا، اسلام میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے چوتھا سوال، کیا ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کے اور اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پانچواں سوال، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے یعنی دوبر میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سختی سے منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے۔ چھٹا سوال، بیوی کی شرمگاہ کو چھونا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو نہایت ہی غلط ہیں اور یہ حرام ہے، کیونکہ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور یہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے، جسم کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اگر منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ساتواں سوال، کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان میں شوہر اپنا نفس رگڑ کر اپنی منی نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اسلام میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے بیوی سے ہم بستری کر کے اپنے خواہش کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے کی اجازت اسلام میں ممنوع ہے۔ آٹھواں سوال، کیا شوہر اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں، اس پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نواں سوال، بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا بیوی شوہر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا آنکھوں پر کپڑا باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کرے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ 10واں سوال، کیا شوہر منہ کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر شوہر شرمگاہ کے علاوہ کہیں بھی منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستزنی کر رہا ہے، اس لیے ایسا کرنا ممنوع ہے۔ 11واں سوال، بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یہ نہیں کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے، اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے گال، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چوم سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا، کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر ہے، مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل ہی نہیں اپنانے چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ 12واں سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کے جسم کے کسی حصے کو چھو سکتی ہے یا کسی اعضاء کو پکڑ کر کھیل سکتی ہے، چھو سکتی ہے یا نہیں؟
بیوی کا شوہر اور شوہر کا بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے۔ بیوی جب چاہے جسم کے کسی حصے کو چھو بھی سکتی ہے اور کھیل بھی سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر۔ شرمگاہ کو چومنا یا اس سے کھیلنا یہ درست نہیں ہے۔ بیوی شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 13واں سوال: کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ سے ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے یا نہیں؟ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کی اجازت سے اس کے کسی بھی جسم کے حصے کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے، لیکن اس شرمگاہ کو چومنا یا اس سے کھیلنا یہ درست نہیں ہے۔ شوہر بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، مگر بلا اجازت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 14واں سوال: کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو منہ میں لے کر چاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لینا اور چاٹنا حرام ہے۔ شرمگاہ ایک نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جسم کا گندا پانی خارج ہوتا ہے، اس لیے شوہر اور بیوی کو اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ 15واں سوال: شوہر کے کہنے پر بیوی مختصر کپڑے پہن کر شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے یا نہیں؟ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا جائز ہے اور رات کو مختصر کپڑے پہن کر سو بھی سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ 16واں سوال: کیا شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر ہی غسل کریں۔ 17واں سوال: کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے یا بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، صورت میں شوہر اپنے بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ سے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 18واں سوال: کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی جسم مبارک نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے، لیکن گھر میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہ دیکھ سکے۔ 19واں سوال: کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اگر شوہر کے اندر طاقت ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی مرتبہ ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جسمانی خواہشات کام ہونے لگتی ہیں اور وہ کمزور رہنے لگتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ ہم بستری کریں۔ 20واں سوال: ہم بستری سے پہلے کیا بیوی کے جسم کو سہلانا یا کھیلنا اور ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہم بستری سے پہلے بیوی کے جسم پر مالش کرنا یا کھیلنا صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے شوہر اور بیوی کے درمیان اور زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر ہم بستری کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کا دل نہیں کر رہا تو شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش اور جسم سے کھیل کر اس کو تیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہم بستری کرنے کا ہی ہے۔
ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت ساری عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہے، تو ایسے میں جو گناہ تو نہیں ہے، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کی حق میں جاتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں وہ اس کے قریب نہ آئے، تو یہ صورت ہے یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گرمی لگے، سردی لگے نہ لگے، دھوپ لگے نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں، اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک ہفتے بعد میکے لے جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے۔ بہن بھائیوں کے لیے زیادہ عرصہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملنے کے لیے جانے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور ملوا کر واپس لا سکتا ہے۔ تو سوال میں 4 گھنٹے کا پوچھا گیا، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنا گھر خراب نہ کرے۔ شوہر شرعی لحاظ سے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ملوانے بھی لے جا رہا ہے اور 4 گھنٹے کا وقت بھی دیتا ہے، اس بات پر شوہر سے لڑنا بالکل غلط ہے۔ جی تو بیوی یعنی لڑکی کے لیے حکم ہے، اب شوہر کو بھی چاہیے کہ سسرال میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو وہ اجازت دے سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی طرف سے اعتدال ہونا ضروری ہے۔